جو آپ کے لیے مشکل ہے، آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جمعے کے دن بیان فرما رہے تھے، ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا آپ نے کیا ہوا اس کو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے نظر مانا ہے۔ کیا نظر؟ کہ وہ بھی کھڑا رہتا ہے، وہ بھی نظر والا یا 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ دوسرا دھوپ میں کھڑتا، چھاں میں آتا ہے، ولا یستظل۔ دیکھو ایک آدمی نہیں کرتا تو جنا کیا بولو، کتنا محنت کرتے ہمیں، کتنا تکلیف اٹھاتے بہت زیادہ ہمارا فائدہ ہوتا، ثواب مطلب کر لیتے دیوانے۔ شریعت میں یہ مقصود نہیں ہے خالی اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ لیکن کیرلا سے نکل کر چل ہو جاتا ہو گیا پورا سوشل میڈیا میں ہنگامہ، فائدہ ہے اس کے خالی نام کے واسطے، فیم کے واسطے۔ یہ تیرے پاس صلاحیت ہے، زیادہ چھٹی سے اوپر آتے بتایا جائے، کسی کو پتا بھی نہیں چاہیے کتنے دنوں جاتے ہیں ہفتے میں پورا۔ آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا نا، پہلے تو کم تھا، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ٹور ٹریولس ہے، وہ انتظام کراتے رہتے، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں۔ یہ کیا کیرلا سے نکلا پورا ہنگامہ، چل گزارا کتنا مصیبت کا کام ہے۔ تو انہوں کیا نظر مانے، کھڑا رہوں گا تبھی بیٹھوں گا، مطلب جسم کو تکلیف پہنچا دو مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے۔ ہمارے بھائی ہے وہ کرسچن ہے، سسٹر اب وہ شادی کرتی نہیں، کیا ہے فادر دل بھی کرتا نہیں، دکھانے کی سب بھی وہی ڈریسا میں اچھا رہتا، اندر کیا ہوتا سو اللہ کو۔ انسان ہے، انسان کو اللہ نے تقاضے رکھے ہیں، بھوک لگنے پر اگر نہیں کھاؤ گے تو الٹا نقصان ہوگا۔ ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہے بھوک، اللہ نے رکھا ہے، ایسا بنا ہے، اور خواہشات کی تکمیل بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے خود شادی کی اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہے، شادی کرنا، اپنی ضرورت پوری کرنا، سمسارم، اس کی وجہ سے تم جو اللہ کے قریب جاؤ گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمسارم کرتے ہوئے بھی آدمی اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ سب بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں جو دوسرے مذہبوں میں ہے، یہ وہ ساتھ میں کرنا ہے۔ یہ اعتدال ہے اسلام کا، اللہ کے نبی نے یہی ہمیں سکھایا۔ تیسری وہ بات بھی کرتا نہیں، وہ قسم ہے نظر مانے، کیا کھڑے کو رہتے کہ وہ بھی بیٹھتے نہیں، دھوپ میں رہتے، چھان میں آتے ہیں، تین ماہ کا بات کرتے ہیں، اس دن وہ تو بات کرتے بھی جواب نہیں دیتے، خاموش رہنے کا، اور ہمیشہ روزہ رکھے، ولا یفطر، ہر روز روزہ رکھنا، یہ ان کا نظر تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کہو کہ بیٹھے، پہلا ختم، چھوڑ ڈالا، وہ بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کتنے روز کھڑے رہتا، رات کو سونے کی سر کرنے کو بیٹھے کی سر کتنے روز رہتا، بڑا چھاپا کرو تو بھی کتنے روز، 2 روز 3 روز 4 میں بیٹھے نہیں سکتا، نہیں بیٹھو، اسے بولو کہ بیٹھے، اور سائے میں آئے کہ کب تک اپنے آپ کو جلانے کی کیا ضرورت ہے جب سایہ موجود ہے، چھاؤں موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، تمہارا اپنا گھر موجود ہے، اندر گئے اس کا بھارت ختم کیا ہو، ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ بیٹھے، سائے میں آئے، چھاؤں میں آئے، آرام کرے، بات بھی کرے لوگوں سے، زبان بند رکھنا، لوگوں سے بات چیت نہ کرنا، اس کی نظر سے نہیں، یہ انسان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ کب تک بات کرنے سے کرتا، ہر وہ کام جو نارملی ہمارے جسم کے لیے تکلیف دینے والا ہے یا ہمیں اسے پورا کرنے میں مشقت ہے، اس کی نظر مان بھی نہیں سکتے آپ، مان بھی ہے تو اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔
البتہ روزہ اس نے شروع کیا ہے تو روزہ پورا کرنے، بیچ میں خیر کرو نا، روزہ کو پورا کرنے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو ہر وہ کام جو آپ آسانی سے نہیں کر سکتے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا وہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا کام ہے، آپ 100 بار نظر مانو، اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ بچہ کے بالا کاڑے کسی میں رکھتے ہیں، ایک دو بدرہ لے جانا کو منت مانا، پیسے نہیں، جمع ہونا نہیں۔ اب بچے برس 2 برس 3 پر بال واپس رکھتے، پیدائشی بال، جب بھی بچہ پیدا ہو یا بچی 7ویں دن 7th ڈے، تو آپ جمعے روز پیدا ہوا، آپ اس جمعرات کے روز اس کی سر کے بالا نکالنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کسی معلوم ہوتا نا اسے مجھے نہیں ہے، پیٹ سے آنے کو معلوم ہو بچہ آنے والا ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرے، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ 7th ڈے کرنا ضروری ہے، اگر سنت کے مطابق جی، بلکہ اگر عقیقہ اگر کرنا ہے، یا 14ویں دن 7ویں دن اگر کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو لیٹ ہو گیا تو 14ویں دن، یہ 2 چونکہ بعد میں کیوں کر لے تو یہ اصل عقیقے کا فائدہ اسے ملتا ہے، اصل جو ہے وہ 7th ڈے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منت اللہ چھوڑ دو، دوسرا منت ماننا حرام ہے، منت مان لیا چھوڑو، بال کٹاؤ گھر میں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر نہ لایا لے جانے کی ضرورت ہے، نہ بکر لے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر لے کر گیا اسے ضروری سمجھا، ایمان سے نکل گیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دریا جانا، وہ لایا میں بھیڑ بکریا کے ساتھ، یہ شرک ہے، سب سے بڑا حرام کا کام ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتے۔ تمہارا سر کا بھائی جان بولا اسے یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے لوگ، ان کی بات ہم مانیں گے۔ اپنے سگے بھی کوئی کرے تو ہر کس گنجائش کی اجازت نہیں ہے، بہانہ نہیں چلے گا، ماضیات کو ذرا خود ہم کو آتا آئے نہیں کر لیتے نا، کھاتا نہیں ہو، ڈگ رکھنا حرام ہے، شرک کا ساتھ ہو گئے، ہر کس اجازت نہیں، کیا بھی کر لو، آنا جانا بند ہوتا نا، بند ہو گیا۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے کسی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے دین کے کسی بھی حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان سب کو چھوڑا جا سکتا۔ تو عقیقہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نام پر نظر ماننا، بیمار ہے، اے اللہ اچھے سے ڈیلیوری ہو گئی، کمزور لگ رہی ہے میری بیوی یا میری بہن، کوئی بھی ڈیلیوری میں تھوڑا رسک ہے، اگر صحیح سلامت اس کی ڈیلیوری ہو گئی، بچہ اور ماں دونوں اچھے طرح سے، تو اللہ میں تیرے راستے میں ایک جانور دوں گا یا اتنا پیسہ دوں گا، یہ سارے منت مانگ سکتا ہے، اور جب ہو جائے تو اسے پورا کرنا ضروری۔ غلط نظر مانا اس نے کہ میں فلاں ولی کے پاس جاؤں گا، اور اسے پورا کرنا بالکل ضروری نہیں، اسے توڑنا ہے، لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے۔ قسم کھانے کا، نظر ماننے کا جو کفارہ ہے سیم ہے، فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ اس طرح ایک نظر ماننے کے بعد وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ نظر ہی غلط ہے، اسے پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ کوئی گناہ کا کام درجنیا کھلاتا کو وہ نظر مانا کھلاتا کام ہوتا، پینا حرام ہے، پلانا حرام ہے، ویسے پلایا
اسے کیا کرنا ہے؟ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا یا 10 کو کپڑا پہنانا، ذرا کاسٹلی ہو جائے۔ اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنا، اور تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا، 10 کو کھانا کھلانا، نہیں تو 10 کو کپڑے پہنانا، اور یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ جو زور نہیں کرتا 3 روزے میں یہ کفارہ ہے۔ اس کی مانتا گینتا زور کے نہیں کرنے سکے، جو کر سکتا ہے اسے کرنا ہے۔ یا تو طاقت نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے، اس نے سوچا کہ میں 10 روزے رکھوں گا، یہ محنت مانے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس توڑ سکتا ہے، پورا نہ کرے، اور آدمی جو ہے یہ 10 آدمیوں کو کھلائے، 10 کو کپڑا پہنائے، یا پھر جو ہے 3 دن روزہ رکھے، پورا ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کوئی دوش نہیں، وہ والے آدمی کیا کرنے سیکھی نہیں، یہ والے آدمی کیا کرنے سیکھی نہیں، ایسا دھرتے تو ہو جاتا ان جاتے سوچے کہ کیا بھی نہیں، دریا میں کیا بھی نہیں۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ کچرا سارے شہروں کا سارا کچرا دریا میں ڈالا جاتا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، اس دریا سے بہت سارے کام آپ لیتے ہیں، کیا مچھلی اس سے نکلتی ہے، اس سے بہت ساری موتیاں نکلتی ہے، اور زمین میں کیا کیا نکلتا ہے، اور آسانی سے آپ ٹریولنگ کرتے ہو جہازوں کے ذریعے سے، بہت ساری چیزیں انسان سے متعلق ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے، اس میں کوئی غنی نہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا تھا جو مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پوری زندگی بیٹھے میں وہ کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ یہ مجبور جاتے ہیں کھاتے سے کھاتے سے بڑے بڑے بندے ہیں نا، یہ لوگ جانے کو جو گیٹ کے سے پیچھے رکھتے ہیں، اچھے نام ہمیں اندر جا زیارت کراتے ہیں، اس کے اندر آتے وہ خبر کے اوپر کا کپڑا اس کے سر کو ڈالتے، کیا کیا کی دلاتے، سب دلاتے، یہ دینا وہ دینا والی، سب پھرنے کے بعد بخشش کو اس کے نہیں مانگتے، وہ خبر کے سامنے سے مانگتے۔ یہ حقیقت ہے، نہ بھی معلوم 20 مجاہدین کے خواجہ بنے رکھو، نہ کہ خاص انبیاء بنے رہو، نہ بھی معلوم یہ خواجہ خالی زیرو ہمیں کیا بھی دیتے نہیں، عائش وغیرہ مالک کھانا ہو ان کے سامنے ہے، ہم بھیجا کام کرتا ہے، تمہارے پیسے ایسی مانگا یہ چل تھا، خواجہ اوپر سے کیا دینا نہیں، دیکھ میں تمہیں دار تو پکتا وہ کھاتے کیسے بتا، ماں کا لائف بھی آپ کے پیسوں سے ہے، ہر چیز جو لوگ جا رہے ہیں نا غریب، انہوں کیا کی ماں جاگو کیا تو ہوگا ہو جاتے، انہاں اپنا کی جیبہ کرتے رہتے، اللہ عقل دے بس، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نظر اس سے مانی جاتی ہے، اس سے جو کر سکتا ہے، بیمار ہے کوئی ہے تو شفا دے سکتا ہے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اللہ تجھے راضی کرے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو تم خرچ کرتے ہو میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں، ثواب کے راستے میں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، شیطان کے راستے میں خرچ کرتے ہو، پیسہ آیا منمانی طریقے سے خرچ کر رہا ہے، یہ پروگرام وہ پروگرام اللہ دیکھ رہا، ایک ایک پیسہ جو تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرتے ہو تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، جلسہ کا لوگ بولے تھے لوگ خرچہ کریا کرو، اچھی نیت سے آدمی محنت سے پیسہ کماتا ہے، اس کا وہ یوزفل ہونا چاہیے، جو بھی دے تو اس کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے،
ایک ایک پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا وہ ہمارے لیے بہت بڑھ کر کے قیامت کے بعد اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کچھ آیتیں پہلے اسی سورے کے اندر یہ آیت بھی گزری، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ آپ نے ایک بیج ڈالا، اس بیج کے انبتت سبع سنابل، 7 ٹہنیاں نکلی اس میں سے، دھان ڈالتے کتنے نکلتے اس میں سے، ایک ایک میں 100 دانے ہیں، اور ایک بیج کا 700 دانے ہیں۔ ایک آم کا لگاتے بڑا ہوتا جھاڑ، کتنے نکلتے اس میں آم، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 ایک ایک بار اصل گن نہیں سکتے آپ، اتنے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سچا دل ہو، سچا ارادہ ہو، اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو، تو اس میں فائدہ ہے۔ وہی فرما وما انفقتم من نفقہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ذرہ ہو زیادہ ہو، نیت اچھی ہو، خرچ کی جگہ ٹھیک ہو، تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ نیت اچھی نہیں ہے، خرچ کے راستے ٹھیک نہیں ہیں، وہ او نظر تم من نظر، یا اسی طرح نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو، اچھے کاموں میں نظر ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، طاعت میں ہے، باقی اللہ تمہیں جس پہ نظر تم نے وہ بھی پورا کر دیا، اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا، چونکہ وہ طاعت ہے، نیکی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب ٹھیک ہو گئے تو اللہ میں اتنا پیسہ مسجد میں خرچ کروں گا، والد صاحب ٹھیک ہو گئے، آپ نے کر دیا، ایک تو دنیا میں تو وہ ٹھیک ہو ہی گئے، اور آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نظر تو من نظر، اور یہی نظر آپ نے غلط مانا ہے، میرا کام ہو گیا تو کوئی فلاں ولی کرنے جاتے، کام تو اللہ نے کیا، اور آپ یہ سمجھ کر جا رہے ہیں کہ اس ولی کی وجہ سے ہوا، شرک ہے، اس کی بساطی میں نہیں ہے کہ وہ کچھ دے سکے آپ، اور آپ الٹا اللہ سے جو یقین رکھنا چاہیے وہ اس سے رکھ کر وہاں جاتے ہیں، اور اس جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہیں جاتے ہم کیا تو کرتے ہیں کہ ولی جب ولی تم سے دشمنی ہے، نہیں جاتے کیا تو کرتے ہیں، ولی نہیں کرتے، مسکرے جا کو ہمارا یہ پورا نہیں کرتے، ناسی کرے سو بھاگتا نا، انہوں ہمارا کیا تو کرتے کیا کہ وہ اللہ سے آدمی کیا ہوتے، اللہ دیکھو بندہ کتنی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود اسے جینے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج فجر کی نماز میں نہ آیا نہیں، اس کے لیے 12 بند کر دو، 12 ہوا کو اللہ حکم دے تو کیا ہوگا، ظہر تک ایک گھر سے کیا، فجر آیا نہیں، اس کی سزا میں اللہ اسے کیا کریا، اس کا سانس روک دیا، ظہر آنے سے پہلے اللہ کیا ہو گیا، اللہ کرنا نہیں نا، آرام سے گھر میں سو تو بھی اسے ہونے کا سانس آکسیجن اسے دیتا ہے اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، اسے چھوڑ کر باقی جو بھی ہم یقین رکھتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایک بات اللہ نے فرمائی، پیسہ غلط خرچ کرنے والا، غلط ارادے سے خرچ کرنے والا، لوگوں کو بگاڑنے والا اپنے پیسوں سے بڑا ظالم ہے، یہ حد سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے جو لمٹ لگایا ہے کہ ان جگہوں پر تم خرچ نہیں کر سکتے یا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اسے کراس کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور قیامت کے دن ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کرو وہ خواہ ہے تمہارے پاس دیا ہے اللہ نے، منمانی کرو، تمہارے
پیسے ہیں، تم مسجد میں لگاؤ گے تو بھی چلے گا، کسی غریب کو دو گے وہ بھی ہے، یا اسے رکھ کر شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، مرضی کرو گے تو کر سکتے ہو، لیکن جب آنکھ بند ہوگی ایک ہی چیز کا حساب، وہاں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آج یہ لوگ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بیاگا کھیلتے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں تمہارے ساتھ ہیں، چاروں مل کو بات کرنے جاتے پکچر دیکھ لیں، رات 11 بجے ہے، ارے چل کے چلو پہنچا کر کے ذرا دیکھ کو آ کے سب چلو نکلتے ساتھ میں ہے، ایک نہ ذرا ڈر پڑا 12 بجے کھا جاتا، چاروں مل کو ایک دوسرے سے ہمت سے جاتے پھر کو بیکار۔ اس طرح دنیا میں جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، جب یہ لوگ مرنے کے بعد ساتھ دیں گے، کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارا جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا نا، وہ تمہیں اس دنیا سے دور کرنے میں، قبر میں لے جا کر ڈھانپنے میں سب سے آگے رہتا ہوں۔ اسے اچھا سمجھتا ہے نا، غسل دے گا، سب کچھ کرے گا، خود کندھے پر اٹھائے گا، قبر میں خود بھی اترے گا، ہو سکتا ہے خاص لوگ نا، اور سب سے پہلے مٹی میں ڈالنے کا مجھ، پھر واپس آ گئے، مسئلہ ختم۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے اور اس کے خدا کے بیچ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور جب کبھی نظر ماننی پڑے تو صرف اللہ سے نظر مان۔ ہمیشہ ہمیں تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو، اللہ کی یاد آنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اللہ کے چاہنے سے، اور غم اور تکلیف بھی اللہ ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ ساری دنیا مل کر آپ کو نہ خوش کر سکتے ہیں، نہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جب تک آپ کی تقدیر میں، آپ کے نصیب میں وہ نہ ہو۔ ابن عباس سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جانور پر آپ جا رہے تھے، سفر میں تھے، پیچھے بٹھائے تھے، چھوٹے تھے، وہ رشتے میں تو بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ان سے کہا کہ آج تمہیں بہت خاص اور اہم باتیں میں بتا رہا ہوں، اچھی طرح یاد کرو۔ ساری دنیا مل کر تمہارے فیور کے لیے کچھ کرنا چاہے، يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، تمہارے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہے، اور ساری دنیا مل گئی، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور ساری دنیا مل کر تمہیں نشت پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان کرنا چاہے تمہارا، نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے گا تو ہی نقصان، معمولی فائدہ یا معمولی نقصان اللہ سے ہی ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا، تو کسی اور کے پاس جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا وہ کسی اور در پہ نہیں جا سکتا ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی گیٹ ہے جہاں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی، وہ ہے اللہ، وہ ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ تم گھر میں ہو، آرام کے بستر پہ ہو، بیڈ روم میں، باتھ روم میں ہو، یا بازار میں ہو، اپنی دکان میں، یا مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، کسی بھی حالت میں تم ہو، کچھ بھی تم کر رہے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، بیٹھ کر آپ کو قرآن پڑھ رہا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، جب تم وہ کرتے ہو تو ہم دیکھ
اللہ سے چھپ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر ضرورت پوری و آرام سے کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسے قدرت ہے. سوشل میڈیا یا کبھی کبھی لوگ جوش میں آ کر کچھ بول کے اللہ کے خزانے میں ندامت کے آنسو نہیں ڈوبو. آدمی غلطی کر ہو، پھر اللہ کے سامنے جب وہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس سے جو آنسو نکلتے ہیں، وہ رونے سے جو پانی نکلتا ہے افسوس میں اور ندامت میں، اگر میں یہ سب گناہ کرا ہوں، اسے کیا بولتے ہیں؟ ندامت کے آنسو. اب اس کے بارے میں بڑا کیا کہ نہ معلوم ہو میرے سر پر بولتے کیا بولتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. اور چونکہ اللہ نادم نہیں، ان سب کو کر ہی نہیں سکتا ہے، ان کے لیے ہوتا اسے کیا آیا بولے. یہ اس کے لیے نہیں کہتے، اس کو دوسرا کرنے سے وہ لینا کون سا ارادہ. یہ تعبیر اتنی غلط ہے، ایمان کے خلاف ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ تمہیں پیدا کر کے، تم سے گناہ کروا کے، پھر توبہ کرنے کی توفیق دے کر، تمہیں رلا کر، تمہارے آنسو جو بہنے کا سبب بن رہا ہے، اس کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ اس طرح سے بولنا کتنا غلط ہے. اس کے خزانوں میں ندامت کے آنسو نہیں. سننے والا بڑا اچھا استفا کیا بول رہا ہے، لیکن کتنی آیتوں کے خلاف بول رہا ہے، اللہ کے مائنس گرا رہے ہیں. سبحان اللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ جو تعبیر اس طرح سے بولنا بہت ہی نہایت ہی غلط ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے ہر چیز پر قدرت ہے، اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہم سب اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں، مظاہر ہیں. آج ایک انسان دنیا میں زندہ ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اس نے اسے پیدا کیا اور اسے ٹائم دیا اور سروائیو ہونے کے سارے جو ضرورت کی چیزیں وہ سب مہیا کیا. کھانا، پانی، آکسیجن، ہوا، یہ سب دیا، اس لیے یہ زندہ ہے، چل رہا ہے. ہماری ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک قدم اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہے. میں بول رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے گا تو میں بیٹھے بیٹھے میری زبان بند ہو سکے. آپ سن رہے ہیں، اس کی طاقت ہے. سننے کی صلاحیت ہر ایک کو اس نے دیا ہے. کسی کو وہ نہ چاہے فوراً اس کے کان بند ہو سکتے ہیں، سن ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی طاقت ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی مشیت ہے. اسی سے بات چیت کرنا چاہیے. آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو اسی کے سامنے پیش کرنا چاہیے. میرا کوئی مسئلہ ہے اسی کے سامنے رکھو، کسی طرح پہ رکھو، ویسے دعا کرو. اور کچھ کرنے کا ارادہ ہو مضبوط کرنے کے لیے اس سے یہ کہو کہ اللہ میرا یہ کام تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے، تو کرے گا، میں اپنی خوشی سے یہ چیزیں کروں گا. یہ ساری باتیں صرف اللہ سے ہو سکتی ہیں. کسی اور سے نظر ماننا بالکل حرام ہے، شرک ہے، اجازت نہیں ہے. انجانے میں ہو گیا، اب اسے پورا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کوئی نظر مان لی، بعد میں آپ نے بیان سنا، دین کے بارے میں سنا کہ میں تو کسی ولی کی نظر مان رہا ہوں. اجمیر میں آتا صبح سے یہ لے جاتا، کوئی نظر مان، اجمیر جانا ہی غلط ہے.
یہ جنازہ سے آتا کرتے سنیا معلوم تھا، پھر بھی آتا سو برس اجمیر گیا کہ تو مسلمان یہ ہے بولتے دیکھو چھمین چرانی نیرا انجانے میں آپ نے کیا، معلوم ہونے پر چھوڑا اس کو، کچھ نہیں ہوگا، آپ نہیں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرو، کچھ پورا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ولیا وہ دریا یہ دریا، کوئی امانت پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ 2-3 سال سے بالا بڑے ہوتے فوراً مونڈا آج ہی جا مونڈا، کچھ نہیں ہونے والا، 10 روپیہ کھانا کھلا، کفارہ پورا ہو گیا، طاقت نہیں کہاں سے آتا، آپ تو بھی کرے جا رہی ہے، آپ کو کون سا نظر پورا کرنا جس میں گناہ نہ ہو، آپ نے نظر مانی کہ میں جو ہے اتنے لوگوں کو کھلاؤں، اے اللہ یہ اتنے لوگوں کی ہیلپ کرو گا، یہ مسجد کا فلاں کام کرو گا، آپ نے میں ہر ایک مہینے میں 1 دن مسجد کے لیے 1 دن کی کمائی میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں، اے اللہ تم میرا کام ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا کوئی آپ نے کیا تو اسے پورا کرنا، باقی گناہ کے کاموں میں تو کر ہی نہیں سکتے، آپ شرک کے کاموں میں نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو یہاں بتایا گیا ہے، ہمارا ہر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک پیسہ، تمہاری ہر نظر جو تم نظر مانتے ہو، ایک نظر، یہ سب اللہ جانتا ہے، اگر صحیح کرو گے سیدھے راستے میں ہوگا، نظر بھی اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ اس کو بدلا دے گا، اسے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے غلط کرو گے، یہاں تو کر لو گے، چاروں مل کو کرائیں گے بھی، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کے لیے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ کی نافرمانی اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے جن کو ہم سمجھتے ہیں نا، نظر بھی نہیں آئیں گے، کہاں چھپ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بنائے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اسے اگر سب کے سامنے کرتے ہو، علن اعلان کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے فرض، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، جو فرض ضروری جو صدقات ہیں، جیسے سال بھر میں زکوٰۃ جو آدمی نکالتا ہے، اسی طرح رمضان میں فطرہ آپ نے نکالا، اسی طرح آپ نے کوئی نظر مانا ہے اللہ کے نام کا، اب اسے پورا کرنا ہے، تو وہ جو خرچ ہے، یہ جو واجب اور فرض جو صدقات ہیں ان کو سب کے سامنے دینا، کھلا دینا، سب کو معلوم قرار دینا اچھی بات ہے۔ مثال بھر میں زکوٰۃ اگر نکالتا ہوں سب کے سامنے نکالنا، گئی وہ بھی نکال کے معلوم ہے، فرض اعمال کو سب کے سامنے کیا جائے، جیسے اب دیکھو نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں، اس کو سب کے سامنے کیا جائے، گاؤں کے سب لوگ آئیں گے، سب کے سامنے ہم فرض نماز پورا کریں گے، اعلان ہوگا، دکھا کر کریں گے، کیوں؟ دوسروں کی ترغیب دے، چاہے اگر کو 5 ماہ روزے سامنے رکھیں گے سب کے، فرض روزے، مسجدوں میں بھی افطار کرتے ہیں لوگ، سحری کا انتظام ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون روزہ رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا ہے۔ حج ساری دنیا کے لوگ مل کر سب کے سامنے ادا کرتے ہیں۔ تو فرض جو عبادات ہیں وہ سب کے سامنے کی جائے، اسے چھپا کر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن نفل جو عبادات ہیں آپ کو
تہجد پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو بہتر ہے۔ فرض نمازوں سے پہلے کے سنتا، بعد کے سنتا یا چپ جا گھر میں پڑھو تو زیادہ ثواب۔ فرض یہ کچھ مسجد میں ادا کیا جائے گا، باقی کی ساری سنتیں سب کچھ اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بھی ہے اپنے گھروں میں بھی کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں مر کو کیا وہ پڑھنے سے کہ نہیں ہو؟ قبرستان میں نہ تلاوت ہوگی نہ اللہ کا ذکر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے وہ قبرستان ہے، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس طرح اپنے گھروں کو مت بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اسے آباد رکھو۔ اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی نماز، کوئی ذکر، کوئی تلاوت قبرستان میں جا کر بیٹھ کر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قبرستان میں صرف دعا کر سکتے ہیں، قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں پر تو سنو رہو، دین کو بہت ہی اسے اتنا کنفیوز کر دیا ہے لوگوں نے، ادھر ادھر ملا ہو، بس اصل دین ہم تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی سے ساری زندگی میں قبرستان میں جا کر ایک بار کیا تو سورہ پڑھے ثابت نہیں، ایک بار بھی نہیں، کئی بار قبرستان میں گئے اللہ کے نبی، دعا کرنا ثابت ہے، سکھایا بھی آپ نے۔ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ اے قبرستان کے ہمارے ایمان والے سارے بھائیوں، تم سب کی اور میری اللہ مغفرت کرے۔ یہ دعا ہے، ایک بار بھی اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے کیا ہی نہیں کہ قبرستان میں جا کے 10 سورے پڑھنا کی پڑھتے تھے، بالکل غلط ہے، اس کی اجازت نہیں۔ قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے، اگر وہاں اس کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے مت بناؤ، کیونکہ وہاں یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں یہ کیا کرو، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، تو کچھ عبادتیں جو ہے جو فرض نماز ہو گیا، زکوٰۃ جو فرض ہے اس سب کے سامنے دینا چاہیے۔ وہی فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات میں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس میں سے کچھ صدقات کھلا دے رہے ہو، سب کے سامنے کر تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر چھپا کر دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی کسی کو معلوم نہیں، سرکار کسی گپ چپ جا کے غریب کو دے دو، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو خیرات ہیں جو فرض نہیں ہے، روزانہ آدمی کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، کسی کو دیتا ہے چپکے سے، اچھی بات ہے۔ اگر تم اپنے صدقات کو، خیرات کو چھپا کر کے غریبوں کو دو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس طرح کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم فرض جو صدقات ہے وہ ادا کرو، یا نفل صدقات، آپ لوگوں کی ہیلپ کرو، مدد کرو، اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر دو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ایک ایک گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا، ختم کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے۔ ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سچے دل سے کام کرنا چاہیے، کسی اور خیال کو دل میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ میں کوئی بھی کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی دیکھ تو کیا، نہیں دیکھ تو کیا، مجھے کیا کرنے سے، انہیں کی دیکھنے سے نہ دیکھنے سے مجھے کیا ہونے والا ہے؟ مجھے تو فائدہ جب ہوگا جب اللہ خوش ہو، میرے کام کرنے کے طریقے اور میرے دل کے ارادوں کو اللہ پسند کرے۔ بس دلوں کا جو ڈر ہے وہی اللہ دیکھتا ہے۔ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لے، ارادے صاف کر لے، اور اللہ کے لیے جب ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کام کو قبول کرے گا اور اس پر بھرپور بدلہ بھی دے گا، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر کے ہمیں پاک و صاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے، اور اس کے